اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل ون کی طرف سے منعقدہ پروگرام کربلا انسانی حقوق اور آزادی کا درس کا چوتھا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یزید کی حکومت کے خلاف امام حسین کا انکار آزادی کا کیسا سبق دیتا ہے؟ یقیناً ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ چاہے حکومتی لیول پہ بھی ظلم ہو رہا ہو، اس لیے کہ کسی چھوٹے لیول پہ اگر ظلم ہو رہا ہو تو انسان ایک وقت کو اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کر سکتا ہے، مگر حکومتی لیول پہ اگر کوئی بہت ہی پاورفل انسان آپریسر بن جائے تو اس کے خلاف کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر ہمت اور عزم و ارادہ کمزور ہوتا ہے۔ لیکن اگر واقعاً انسان خود کو کربلا سے جوڑے اور امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا ہے رہتی دنیا تک کے لیے، اگر اس پر عمل پیرا ہو تو پھر ہمیں یہ ہمت ملتی ہے اور یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے یزید جیسی طاقت کا امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، ویسے ہی کتنا بھی بڑے سے بڑا ظالم اور جابر آ جائے، ہمیں اس کے ظلم کا اور اس کے جبر کا انکار کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسانی حقوق محفوظ رہ سکیں، انسانیت اور انسان سے اس کی آزادی سلب نہ ہو سکے۔ کربلا یقیناً انسانی حقوق کے تحفظ کا، اسے سیو کرنے کا سب سے بڑا درس ہے۔ ایک واقعہ جو فی الحال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے واقعے میں مختلف موقعوں پر ہمیں یہ پیغام دیا کہ کیسے انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے اور کیسے اسلام درس انسانیت دیتا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام سب کی فکر کرتا ہے بغیر کسی دین اور مذہب اور ملت کی قید کے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب مدینہ سے نکل کے راستے میں آتا ہے اور اب کوفے کی طرف گامزن ہے تو ایک جگہ پر حر علیہ السلام کا لشکر آ کر ان کے لشکر سے ملتا ہے اور ان کو وہیں روک لیتا ہے۔ امام کے اصحاب دیکھتے ہیں کہ جناب حر علیہ السلام خود اور ان کے لشکر والے پیاس سے بے حال ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے چلتے وقت اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنے لشکر والوں کے لیے پانی جمع کر کے رکھا تھا۔ عام طور سے اگر دیکھا جائے تو انسان سب سے پہلے اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات کہا بھی جاتا ہے کہ پہلے اپنی جان بچائیے، بعد میں دوسروں کی جان بچائیے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس واقعے کے ذریعے ساری انسانیت کو یہ سبق دیا کہ اپنی جان کی کبھی کبھی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی دوسروں کی جان بچائی جاتی ہے۔ جتنا بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے لشکر والوں کے پاس پانی تھا، ظاہر ہے کہ وہ ان لمیٹڈ کوانٹٹی میں نہیں تھا، اور نہ آج کے دور کے جیسے واٹر کو پریزرو کرنے والے ذرائع تھے۔ مشکیزہ ہوتا تھا، جیسے ہم واٹر اسکن کہتے ہیں، اس میں پانی کو رکھا جاتا تھا، کوئی بہت بڑے ٹینکس یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن اس کے بعد بھی جب امام حسین علیہ السلام نے حر اور ان کے لشکر کا یہ حال دیکھا کہ پیاس کے مارے سب کی حالت خراب ہے، یہاں تک کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جانوروں کی بھی پیاس کے مارے زبانیں لٹکی چلی آ رہی تھیں، تو ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہم کو روکنے آئے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ہم کوفے تک پہنچیں، وہ ان کو اسی حال پہ وہیں چھوڑ سکتے تھے اور وہ اسی پیاس کے ذریعے ہی مر جاتے۔ لیکن امام نے یہاں پر انسانیت کا درس دیا اور یہ بتایا کہ ہم اپنے کسی بھی مقصد کو اس طرح سے پا لینے کے قائل نہیں ہیں کہ دوسروں پر ظلم ہو، انسانیت کو ہم پامال کر دیں اور ہم اپنے مقصد کو پالیں۔ حقیقت میں مقصد ہی یہی ہے کہ ہم انسانیت کی آزادی اور اس کے حقوق کی بقا چاہتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا اپنے اصحاب کو کہ جناب حر علیہ السلام کو اور ان کے لشکر والوں کو، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو، گھوڑوں کو اور اونٹوں کو، سب کو پانی پلایا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اگر آج ہمارے دروازے پر بقول
ایک مشہور خطیب جناب محمد مرزا اطہر صاحب علی اللہ مقامہ کے، کہ آج اگر ہمارے دروازے پہ آ کر 500 لوگ کھڑے ہو جائیں اور زیادہ کچھ نہیں، صرف ہمیں ان کو ایک ایک گلاس پانی پلانا ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا۔ آپ سوچیں کہ تقریباً کئی ہزار کا حر کا لشکر ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام پانی پلا رہے ہیں، یعنی اتنا اچھا خاصا انہوں نے پانی پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے، اتنا ان کے پاس ہے اسٹورڈ واٹر۔ یہ بھی ان کی حکمت عملی کو دکھاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہمارے مقابل میں ہمارا راستہ روکنے والا ہے، اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا، یہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ کیا کربلا کا واقعہ انسانیت کو سکھاتا ہے کہ آزادی کی اصل قیمت کیا ہے؟ یقیناً یہی آزادی کی اصل قیمت ہے کہ انسان اپنے گروپ، ان کا گروپ، ہمارا مذہب، ان کا مذہب، ہمارا فرقہ، ان کا فرقہ، ان باؤنڈریز سے باہر نکل کر ایبسلیوٹ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ آ کے کام کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم سے اگر کسی نے مثال کے طور پہ کوئی کام کہا یا ہم سے کہا کہ ہماری جاب لگوا دیجیے، آپ کا وہاں ریفرنس ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا آدمی ہے تو ہم کام کر دیں گے، لیکن اگر کوئی غیر ہے تو ہم اس کا کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ عام طور پہ جو رائج ہے، ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا ہے تو کریں گے، دوسرے فرقے کا ہے تو ہم اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے، اس کے ہم کام نہیں آنا چاہتے ہیں۔ یا یہ جو نفرت کی سیاست آج کل چل رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت کاسٹ، کریڈ اور کلچر کی بنا پر پیدا کی جائے، زبان کی بنا پر، مذہب و ملت کی بنا پر۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذات ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ان باؤنڈریز سے باہر نکل کر لوگوں کی مدد کی جائے، لوگوں کو آزادی کی اصل قیمت کیا ہے یہ بتائی جائے، کیونکہ حقیقت میں انسان وہ آزاد ہے کہ جو ان ساری بیڑیوں سے خود کو آزاد کر لے جو میں نے ابھی عرض کیا۔ امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو حر کے لشکر کو وہیں اسی حال میں چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے۔ امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنے اختیارات کا استعمال کر کے، جب میدان جنگ میں قتال ہو رہا تھا تو اپنے اختیار کا استعمال کر کے اگر چاہتے تو فرات کو خیموں کی طرف بہنے کا اشارہ کر دیتے، اور یزیدی لشکر کو جیسا انہوں نے دکھایا بھی کہ اشارہ کیا تو جس گھوڑے کی ٹاپ اٹھی تھی اٹھی رہ گئی، جس گھوڑے کی ٹاپ نیچے تھی نیچے رہ گئی، جو گھنٹی جس طرف ہل رہی تھی اسی طرف رہ گئی۔ اپنے اختیارات کو دکھایا، مگر کہا کہ ہم یہاں انسانیت کا درس دینے آئے ہیں۔ کل کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کہے کہ انہوں نے تو اپنے اختیار کا استعمال کر کے لوگوں کو مجبور کر دیا، بلکہ ساری دنیا قیامت تک یہ کہے کہ یہ اختیار رکھنے کے بعد بھی مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے، انہوں نے انسانیت کے کسی بھی حق کو پامال نہیں کیا، بلکہ اپنے دشمن کو بھی پانی پلایا، مگر ان کے ساتھ جو ہوا وہ یقیناً ظلم تھا۔ رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، یعنی کوئی کریٹر نہیں سوائے اس ایک کریٹر کے، تو پھر اب اسی کی ماننی ہے، اور اگر اس کی ماننی ہے تو اس کے نزدیک ہونے کے بہترین طریقوں میں سے طریقہ یہی ہے کہ جو اس کی کریشن ہے اس کو سرو کیا جائے۔ ٹو سرو دی ہیومینٹی از ون آف دی بیسٹ ویز ٹو ٹریٹ دی پاتھ آف دا کریٹر۔ یہی وہ سبق ہے کہ جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے کہ انسان کے حقوق، جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں ہر ایپیسوڈ میں کہ انسان کے حقوق کے لیے کام کیا جائے۔ جب ہم کہیں بھی دیکھیں کہ انسان کے، کامن مین کے رائٹس اس سے چھینے جا رہے ہیں، تو آواز کو اپنی بلند کریں، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہی وہ درس ہے کہ جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے، اور رہتے قیامت تک انسانیت کے لیے یہ درس امام حسین علیہ السلام کی طرف سے موجود رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔